یہ جو 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 20 رکعت تراویح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعت سے کم ایک رکعت کا بھی رواج نہیں تھا. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں کسی مسجد میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی ہوں. صحابہ اور تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں. اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے لکھا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب حرم حجاز مکہ مدینہ، حجاز کی سرزمین میں مکہ مدینہ سعودیہ پورا آتا تھا، سب جگہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. تو صدیوں سے کتنی چلتی آ رہی ہیں؟ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل فالو کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو سینہ بسینہ. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا. اب فوراً کہتے ہیں بزرگوں کی نہیں مان کے چلنا، ہم تو حدیث کو مانیں گے. اس کا مطلب آپ کے بزرگ کسی اور چیز کو مانتے تھے تو وہ بزرگ نہیں تھے. بزرگ اب کب پیدا ہو رہے ہیں؟ 15ویں صدی میں پیدا ہو رہے ہیں بزرگ. 1400 سال سے مسلمانوں میں کوئی بزرگ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی انگریز مسلمان ہوگا وہ کیا کہے گا؟ بولے گا تم تو 1200 سال سے تمہارے کوئی بزرگ ہی پیدا نہیں ہوا. جو عملی تواتر ہے نا، عملی تواتر وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے خبر واحد سے، چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو چاہے وہ مسلم کی حدیث ہو. عملی تواتر کی اہمیت زیادہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں لوگ آج حوالہ دیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ہر جگہ 8 رکعت تراویح ہوتی ہے. آج ہوتی ہے، 100 سال پہلے نہیں ہوتی تھی. 100 سال پہلے کا مکہ اور مدینہ دیکھو تو پورے مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پورے مکہ اور مدینہ میں، اور صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی 80 ہجری کی پیدائش ہے، 2 صدی ہجری کے عالم. وہ کہتے ہیں میں مکہ میں سب کو میں نے 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا. تو اگر مکہ کو فالو کرنا ہے تو امام شافعی کے دور کا مکہ زیادہ بہتر تھا یا آج کا مکہ زیادہ بہتر ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی نہیں ہوئی ہے، ہم کیسے ختم کر دیں اس کو؟ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے بھائی؟ دنیا کہے گی کہ اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہا ہے مدینہ میں، اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہا ہے حرم میں. 1400 سال سے کیا کر رہے تھے؟ اس وجہ سے انہوں نے ختم نہیں کی. بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ 20 رکعت تراویح کو سنت کیوں سمجھتے ہو، آپ کے پاس حدیث کیا ہے؟ امام حنیفہ کے پاس اس پر کوئی حدیث مرفوع حدیث یعنی نبی سے نہیں تھی. انہوں نے جواب دیا ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. تو امام شافعی اپنے دور میں لکھ رہے ہیں کہ مکہ میں میں نے سب کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا. اور پھر امام شافعی نے یہ مذہب اختیار کیا کہ سنت کتنی ہے؟ 20 رکعت. اب کوئی امام شافعی سے پوچھے کہ سنت تو وہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث میں ہو، 100 سال بعد کے مکہ کا عمل تو سنت نہیں ہے نا. کیا کریں؟ ہم سے پوچھتے ہیں نا قرآن حدیث میں دکھاؤ، تو امام شافعی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ حضرت قرآن حدیث میں دکھائے نا کہ 20 رکعت سنت ہے؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ہی سے دکھا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نا مکہ میں 20 ہوتی ہیں. کیسے؟ یہ تو قرآن نہیں ہے مکہ. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اتنے سارے جب 20 پڑھ رہے ہیں، اگر یہ عمل بدعت ہوتا تو مکہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگان دین، اتنے بڑے بڑے فقہا وہ اس پر نکیر کرتے، اس کو روکتے. نہیں روکا تو اس کی علامت ہے کہ یہ عمل کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ خلفائے راشدین سے. اور خلفائے راشدین بدعت پر جمع نہیں ہو سکتے. میں ابھی تراویح کے موضوع پر بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں آپ کو تواتر عملی کی ڈیفینیشن سکھا رہا ہوں. تواتر عملی کسے کہتے ہیں یہ بتا رہا ہوں. وہ ایک فروئی مسئلہ ہے، میں ممبر پہ عام طور پہ یہ بیٹھ کے جمعے کے بیان میں نہیں یہ چیزیں چھیڑتا میں، لیکن ہر آدمی اٹھ کے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ آج کل مارکیٹ میں لا رہا ہے نئی چیزیں. اس کو پتہ ہی نہیں، اصول نہیں پڑھے اس نے، خبر کے اصول کیا ہیں. صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. دو جھوٹ پار ہو جان گے. اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا، اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، more than 4 لاکھ. اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید
ملینز تک پہنچ چکی ہوں. اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں, الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں سائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک سکہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول سائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی سائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں, لہذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں. ٹھیک ہے جی, آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان, نماز تراویح کا بیان, اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے, میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں, میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی, یہ والا صفحہ نیچے والا, یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا, یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے, اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی, پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سا لکھا؟ 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں شبیر بدس کی. ٹھیک ہوگا جی, سنیں. سائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے, تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا, اصل لفظ ہے قیام اللیل, اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا, یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں, مسند احمد بھی شامل کر لیں, لے کے آئے وہ روایت. یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں, ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں, عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تراویح 20 یا 8, میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جائے نا, بند کمرے بہ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑھ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں, نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے, غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے, 41 بھی ثابت ہے, زیادہ بھی ثابت ہے. پڑھیں, ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے, آپ بھی کریں. ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے, آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے, سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں, مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں, باقی پورے سعودیہ میں مکے مدینے میں بھی, ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر. ارمین میں ہوتی ہے, اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا, امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے, اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں, سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا, منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڑی علی نہیں دسی, علی نو پتہ نے تواڈے علی ہیں, اور یہ تواڈے علی نو پہلے میرے علی ہی ہونی سن,
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।